السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اپنے سلکی بال جو اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے ہاتھوں میں لے کر جوڑا بنایا تھا اور پگڑی کو سر پر رکھ کے بال مکمل چھپا دیے تھے اور رومال چہرے پر باندھ لیا تھا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ لڑکے گئے ہیں یا نہیں۔ کیا کروں، آگے جا کے دیکھوں کہیں آ نہ جائیں۔ ڈر سے اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ مہین، تجھے ہمت کرنی ہوگی، اپنے آپ سے باتیں کرتی وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کار تھوڑی ہمت کر کے آگے بڑھنے لگی، نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا اور آگے بڑھنے لگی۔ چل چل مہین، نکل جلدی، کہیں نکل پھر سے نہ آ جائیں۔ بھاگتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ایک گلی سے نکلی ہی تھی کہ سامنے دیکھ کے اس کی ہوائیاں اڑ گئی۔ سامنے وہی لڑکے کھڑے شاید اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ مہین کسی طرح ہمت کر کے ان کی نظروں سے بچتی ہوئی نکلی، آگے بڑھتی رہی۔ اب وہ دیکھ وہ لڑکی، ایک لڑکا مہین کی طرف دیکھتا ہوا چیخ کے اپنے دوستوں کو بتانے لگا، وہ تو کوئی لڑکی ہے، کپڑے دیکھ یار، یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، جلدی چلو۔ آواز سن کے مہین پلٹی تھی اور پیچھے دیکھ کے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ مہین کے قدم اور تیز ہو گئے اور نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ بھاگتے بھاگتے پلٹ پلٹ کے دیکھتی اور پھر قدم اور تیز ہو جاتے۔ وہ اس کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ مہین کا تکن کے مارے برا حال ہو چکا تھا اور خوف سے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ تینوں اس کے قریب آ گئے۔ ایک اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بس کرو میری جان، کتنا بھاگو گی؟ اس کے آگے والا فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ مہین نے پلٹ کر دیکھا تو دو پیچھے کھڑے تھے۔ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو، وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی برس رہا تھا۔ جانے دیں گے، پہلے ہمارا کام تو کرتی جاؤ نا، پھر جانے دیں گے۔ پیچھے والا ایک لڑکا اس کے قریب آ رہا تھا اور مہین کے قدم پیچھے جا رہے تھے۔ تبھی مہین کی نظر سامنے گھر کے کھلے دروازے پر گئی۔ مہین لپک کے تیزی سے اندر گئی تھی۔ پکڑ جلدی، اس کے پیچھے والا چیختا ہوا بولا تھا، پر مہین جا چکی تھی۔ ایک لڑکا اس کے پیچھے اندر بھاگنے لگا تھا۔ دوسرا اس کا ہاتھ پکڑتا اسے روکتے ہوئے بولا، اندر نہیں جا، یہ زبیر کا اڈا ہے، نکل جہاں سے جلدی۔ مہین بھاگتی ہوئی گھر میں گھس چکی تھی۔ خوف کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اندر آتے ہی اسے سامنے ہی سیڑھیاں نظر آئی جو اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ مہین بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس پر خوف طاری ہوا تھا۔ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے دو بار گرتے گرتے بچی۔ اوپر پہنچ کر دیوار کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کون سے گناہوں کی سزا ہے یہ؟ یا خدا مدد کر میری۔ وہ سسک رہی تھی، ہاتھوں میں چہرہ پکڑے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنسوؤں کو بے دردی سے رخسار سے صاف کرتی کھڑی ہوئی نظروں سے سامنے پڑی تو احساس ہوا، یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی؟ ادھر ادھر دیکھتی مہین پریشان سی سوچنے لگی۔ یہ کافی بڑی سی چھت تھی جہاں کافی سامان بکھرا پڑا تھا۔ دیواریں زیادہ اونچی تھی، جگہ جگہ گتے کے بند ڈبے نظر آ رہے تھے اور کہیں جگہ لکڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ کتنا مال پہنچانا ہے، جتنا پچھلی بار پہنچایا تھا اس سے ڈبل۔ اور ہاں، کوئی گڑبڑ ہوئی تو زبیر کو جانتے ہو نا، اس لیے خیال رکھنا۔ ارے سر، پہلے کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ جو اب ہوگی آپ بے فکر رہیں بس۔ مہین کے کانوں میں کچھ آوازیں آنے لگی، جیسے کچھ لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ مہین کے قدم آواز کی سمت بڑھنے لگے۔
ڈر بھی لگ رہا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کے قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آوازیں سیدھی طرف سے آ رہی تھی۔ دیوار کے قریب پہنچ کر مہین سائیڈ سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ 4 لڑکے سفید پیکٹ میں کچھ تھا جو گتے کے بند کارٹن میں بھر رہے تھے، اور ایک کھڑا انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا کھڑا اس کی طرف پلٹا تھا۔ مہین ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی اور لکڑیوں سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر چکی تھی اور شور پیدا ہوا تھا۔ اس نے ڈر کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کون ہو تم اور جہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو سیم سی گئی تھی، لکڑیاں گرنے کی وجہ سے کسی کی آواز سے ہوش میں آئی تھی۔ جیسے ہی نظر ادھر ادھر دوڑائی تو 4 لڑکے اس کے سامنے تھے اور اسے گور رہے تھے، اور ایک ان کے پیچھے کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جینز کی پینٹ اور ڈھیلی ٹی شرٹ اور اس پر جیکٹ پہنے، سر پر پگڑی سے ڈھانپے اور چہرے پر رومال باندھے اس عجیب سے شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ پوچھا ہے نا تم سے؟ کون ہو اور کس نے بھیجا ہے تمہیں جہاں؟ اس کا ایک ساتھی چیختا ہوا بولا تھا اور اسے ہاتھ سے کھینچ کے زمین پہ دھکا دیا تھا۔ زور سے گرنے کی وجہ سے اس کی پگڑی کھل کے زمین پر گر چکی تھی اور رومال بھی کھل کے گر چکا تھا، اور اس کے لمبے سلکی بال اس کی کمر پہ بکھر گئے تھے، اور وہ سب جو اسے اب تک ایک لڑکا سمجھ رہے تھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ سر پر ہاتھ لگایا تو احساس ہوا، اف خدا، میری پگڑی۔ مہین ہاتھ بالوں میں پھرتی ہوئی سوچنے لگی، یہ تو لڑکی ہے۔ کانوں میں آواز پڑی تو مہین ہوش میں آئی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر پیچھے دیکھا تو سہم کر الٹے قدم لینے لگی۔ چاروں کی نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور جہاں کیسے آئی ہو؟ منہ میں دہی جما رکھی ہے کیا؟ دوسرا والا بولا تھا۔ اسے تو میں دیکھتا ہوں، دیکھنا کیسے فر بولے گی۔ اس کے قدم مہین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مہین سکتے کی حالت میں آ چکی تھی۔ جب اس نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ دبوچا تھا، مہین اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ پہلے یہ تو بتاؤ جہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے دبوچتا ہوا بولا تھا۔ مہین کو لگا اس کی انگلیاں اس کے چہرے میں دس جائیں گی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مہین خوف سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اوف، معصومیت تو دیکھو، ہائے میں مر جاواں تیری معصومیت پہ۔ چاروں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ وہ جو پیچھے کھڑا تھا اتنی دیر سے ان چاروں کی کارروائی دیکھ رہا تھا، آگے آ کر مہین کا ہاتھ چھڑوا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے بولا، منہ سے آواز نکال، لڑکی کیا کرنے آئی ہے جہاں، اور کس کے کہنے پر آئی ہے؟ سچ بتا دے، ورنہ اس کا انجام جو ہوگا اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ مم میں وہ مہین کے منہ سے ٹوٹ کے لفظ نکلے تھے کہ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو زبیر، کام ہوا؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں کام بس ہو گیا ہے، مال تیار ہے، تھوڑی دیر میں مال آغا کے پہنچ جائے گا۔ مم گڈ، اوکے، آ جا، گھر بات کرتے ہیں۔ زبیر ایک بات سنو میری۔ ہاں بول۔ جہاں ایک لڑکی آئی ہے، وہ مہین کے بارے میں بتانے لگا۔ جہاں لے آ، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اوکے۔ فون بند کرتے ہی وہ ان سب سے مخاطب ہوا تھا، تم لوگ جاؤ اور یہ مال آغا کے پہنچا دو، اور یہ لڑکی، ان میں سے ایک مہین کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اس لڑکی کا فیصلہ اب زبیر کرے گا۔ مہین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کے کہ ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ پتہ نہیں کون ہے یہ زبیر، جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ وہ چاروں سامان اٹھا کے لے گئے۔ چلو میرے ساتھ۔ مہین اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا لے جانے لگا۔ چھوڑو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مہین چیخ کے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اے لڑکی، چپ چاپ چل، ان ڈراموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو ہوگا احمد پیبلس میں ہوگا۔ زبیر احمد کا ایک انتہائی امیر شخص جو اپنی دولت سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ غلط دھندے کرنا
اس کا پیشہ تھا دولت کا غرور ایسا کہ کسی سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا۔ جو چیز اس کو پسند آتی وہ اسی کی ہوتی، ورنہ کسی کی نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو ہی ختم کر دیتا۔ اتنی کم عمر میں اتنی دولت کمائی تھی، ہزاروں دشمن بھی تھے، پر وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ شراب کے کارخانے، افیم کے مصنوعی طریقے سے پیداوار اور سپلائی اس کا خاص کام تھا۔ غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا، اس لیے کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں بولتا تھا۔ الیکشن جیت کے خاصی پاور حاصل کر لی تھی۔ زین زبیر کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کے بچپن کا دوست۔ اس سے زیادہ بھروسہ زبیر کو کسی پر نہیں تھا۔ زبیر کے سارے کام زین اپنی نظروں کے سامنے کرواتا تھا۔ دونوں ایک ساتھ آمن پبلس میں رہتے تھے۔ آمن پبلس زبیر کا شاندار بنگلہ جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، ایک ناول کے جیسا بنگلہ تھا۔ زبیر کی ڈیشننگ پرسنالٹی پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، پر اس نے آج تک کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لی۔ گاڑی میں بیٹھ لڑکی زین مہین کو کار کے پاس لا کر آگے والی سیٹ کی طرف لاتا ہوا بولا، پلیز چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہین اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، تم نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا فیصلہ اب زبیر کرے گا۔ جہاں تم نے قدم رکھا وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوتی آنے کی۔ مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ دیکھو لڑکی، میرا وقت برباد مت کرو، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ زین نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مہین کو ایک دھکا دیا اور اندر پھینک دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ زین نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے آمن پبلس کی طرف لے جانے لگا۔ گاڑی آمن پبلس پہنچ چکی تھی۔ گارڈ نے آ کر جلدی سے گیٹ کھولا۔ مہین کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی تھی، مہین کی نظر آمن پبلس کا طواف کرنے لگی۔ انتہائی خوبصورت پبلس، اس نے اتنا خوبصورت پبلس پہلی بار دیکھا تھا، پر جس سے اسے ابھی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ سوچ سوچ کے وہ کانپ رہی تھی۔ نیچے اترو، مجھے نہیں جانا، اللہ کا واسطہ ہے، میری بات مانو اور مجھے جانے دو، زبیر نے بلایا۔ اس کی مرضی کے بنا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اب تم سے سچ وہی اگلوائیں گے اپنے طریقے سے۔ جب میں نے کچھ کیا نہیں تو کس بات کی سزا بھگت رہی ہوں میں؟ تھوڑا خدا کا خوف نہیں ہے تم لوگوں میں؟ اس کے صبر کا پیمانہ اب ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنی آواز نیچے رکھو، سمجھ آئی ورنہ؟ اس نے مہین کے چہرے کے قریب ہو کر انتہائی غصے سے کہا۔ مہین کانپ گئی تھی اس کے غصے سے۔ اترو نیچے جلدی۔ مہین ڈر کے جلدی سے اتری تھی۔ اب زین کے قدم آمن پبلس کے اندر جا رہے تھے۔ مہین اس کے پیچھے ڈری سہمی سی چل رہی تھی۔ محمد دین، زین نے نوکر کو آواز دی تھی۔ جی سر۔ زبیر کہاں ہے؟ سر وہ زبیر سر اپنے کمرے میں ہیں۔ اوکے تم جاؤ اور ایک کپ کافی لے کر آؤ۔ اوکے سر، چلو میرے ساتھ، زین مہین کو دیکھتا ہوا بولا، اور اس کے قدم اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مہین کانپتے پیروں کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک کمرے کے باہر پہنچ کر زین اندر گیا تھا اور مہین کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ اندر آؤ زین کی آواز سن کے وہ کانپتی ہوئی اندر گئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر زین کے ساتھ ایک 25-26 سالہ لڑکا نیم دراز تھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ لیے، ایک ہاتھ صوفے پر رکھے، آنکھیں موندے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال گوڑے رنگ پر غضب ڈال رہے تھے۔ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ مہین اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ زبیر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ زین کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اب اس کی نظریں مہین کا طواف کر رہی تھی جو سہمی ہوئی دروازے پر ہی ساکت کھڑی تھی۔ اس کی نظریں مہین کا نیچے سے اوپر تک طواف کر رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، زبیر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے اور زین دروازہ بند کر کے باہر جا چکا تھا۔ مہین نے دروازہ بند ہوتے سامنے بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جس کے قدم اب مہین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے
تو پلیز یہ آپ کی کومنٹ پر منحصر ہے. آپ کے جتنے زیادہ کومنٹس آئیں گے، جتنے زیادہ آپ شوق ظاہر کریں گے، محبت ظاہر کریں گے، تو اتنا ہی جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. یقیناً یہ جو ناول ہے یہ آپ کی زندگی کو بدل دینے والی ہے. بہت ہی انٹرسٹ ناول ہے اور بہت ہی دکھی ناول ہے. آپ خود بھی اس کو سنیں اور پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.